ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ ایک مشہور یونانی مفکر کا قول ہے، قانون مکڑی کا وہ جال ہے جس میں ہمیشہ حشرات یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے ہی پھنستے ہیں، بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان سمیت دنیا بھر کی جیلوں میں ایسے لاکھوں افراد اپنی عمر عزیز کے قیمتی دن گزار رہے ہیں جو بالکل بے گناہ ہیں، جنہیں کسی جھوٹے الزام یا مقدمے میں پھنسا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور اب یہی سلاخیں تا عمر ان کا مقدر بن چکی ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے کرمنل کی کہانی سنانے والے ہیں کہ جس نے اس دنیا کا ہر چھوٹا اور بڑا جرم کیا، کم و بیش 4 سے 5 ہزار انسانوں کے قتل سمیت چوری، ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان کے الزامات اس کے سر پر ہیں۔ ایک ایسا بھی دور گزرا ہے کہ جب دنیا میں استعمال ہونے والی 80% منشیات یعنی ڈرگز کا سپلائر یہی شخص تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں اس دنیا میں گزرے ایک خطرناک ترین انسان پیبلو ایسکوبار کی، جس کی شہرت مغربی ممالک میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ یورپ و امریکہ میں کسی فٹ بالر یا کسی فلم ایکٹر سے بھی زیادہ مقبول ہے۔ یہ شخص یعنی پیبلو ایسکوبار بر اعظم جنوبی افریقہ کے ملک کولمبیا سے تعلق رکھتا تھا، جس نے اپنے کرمنل کیریئر کی شروعات چھوٹی موٹی چوریوں، جعلی کاغذات اور ڈرگز بیچنے سے کی۔ رفتہ رفتہ وہ جرم کی سیڑھیاں چڑھتا کولمبیا کا سب سے بڑا ڈرگ ڈیلر بن گیا۔ اس نے امریکن ریاست فلوریڈا کے پاس ایک جزیرہ خرید کر اسے اپنا مرکز بنایا، اور یہ یہاں سے دنیا بھر میں کوکین سپلائی کرنے لگا۔ امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں پیبلو ایسکوبار کی بنائی ڈرگز ہاتھوں ہاتھ بکتی۔ وہ دن بدن امیر سے امیر ہوتا چلا گیا۔ اس کی دولت دنیا کے کسی بھی امیر آدمی سے زیادہ تھی، لیکن چونکہ یہ سارا پیسہ کالا تھا، اس لیے یہ آفیشلی دنیا کا امیر ترین آدمی نہیں کہلایا۔ لیکن پیبلو ایسکوبار کے پاس اتنا غیر قانونی پیسہ تھا کہ یہ پیسوں کو آگ لگا کر ان پر ہاتھ سینکا کرتا۔ پیسے کے دم پر کولمبیا کی سیاسی صورتحال میں بھی پیبلو ایسکوبار کا خوب عمل دخل تھا۔ ججز، پولیس، سیاست دان، یہاں تک کہ فوج بھی اس کی خریدی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ خیراتی کاموں کے سبب غریبوں میں بھی بہت زیادہ مقبول تھا۔ جب پانی سر سے گزر چکا، تب امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں نے حکومت کولمبیا پر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ پیبلو کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دی۔ لیکن پیبلو ایسکوبار کے اثر و رسوخ کے باعث کولمبیا ایسا نہ کر سکا، لہٰذا اپنے ملک یعنی کولمبیا کو فیس سیونگ دینے کے لیے پیبلو ایسکوبار نے خود ہی سرنڈر کر دیا، جس کی شرط یہ تھی کہ وہ خود اپنی ہی بنائی جیل میں قید ہوگا، جہاں سے 12 میل کے احاطے میں پولیس یا فوج کے کسی بھی اہلکار کا گزرنا تک ممنوع ہوگا۔ لہٰذا پیبلو ایسکوبار نے کروڑوں ڈالرز خرچ کر کے اپنے لیے ایک کشادہ، لگژری اور ہر قسم کی آسائشوں سے بھرپور جیل بنائی۔ اس جیل کے لیے ایک ایسے پرفضا مقام کا انتخاب کیا گیا کہ جہاں سارا سال شدید دھند چھائی رہتی، یوں خفیہ اداروں کا اس پر نظر رکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس جیل کے محافظ خود پیبلو ایسکوبار کے گینگ کے لوگ تھے۔ اس جیل میں فٹ بال گراؤنڈ، سنیما ہال، چڑیا گھر، لائبریری، چرچ، آبشار، سوئمنگ پول اور بچوں کے لیے ڈالز ہاؤس بھی موجود تھے۔ اس جیل، جسے ہوٹل ایسکوبار بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک ایسی ٹیلی اسکوپ نصب تھی کہ جس سے یہ جب چاہتا شہر میں موجود اپنی بیٹی کے گھر میں جھانک لیتا۔ پیبلو اس لگژری اور محفوظ جیل میں بیٹھا آرام سے اپنا ڈرگز نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ امریکہ اور دوسرے ممالک اس کے جرائم کے سبب شدید متاثر ہو رہے تھے، چنانچہ کولمبیا پر زور دیا گیا کہ وہ پیبلو کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دے۔
پیبلو ایسکوبار نے اپنی رہائی کے بدلے کولمبیا کی حکومت کو اتنی خطیر رقم کی پیشکش کی کہ جس سے کولمبیا کا تمام بیرونی قرضہ اتارا جا سکتا تھا، لیکن امریکی دباؤ کے سبب حکومت نہ مانی اور پیبلو ایسکوبار کو فرار ہونا پڑا۔ بعد ازاں امریکی خفیہ ایجنسیز کی مدد سے پیبلو ایسکوبار کو ٹریس کر کے مار دیا گیا، لیکن پیبلو کی بنائی پرفضا جیل آج بھی جوں کی توں قائم ہے اور یہ اعلان کر رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ اور طاقت ہو تو جیلیں تو کیا، ملک کے ملک خریدے جا سکتے ہیں۔ کیوں دوستو، ہے نا مزیدار معلومات؟ تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمارٹ اینڈ جینیس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔